وہ آدھا ادھر سے لے کے آدھا ادھر سے لے کے سچی بات امت کو بتائی ہے، کیونکہ میری روٹی الحمدللہ دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی الحمدللہ۔ اور اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آخر میں وہ حدیث سناؤں گا جو میں تقریباً ہر لیکچر میں ہی سنا دیتا ہوں، اس کے بغیر یہ عقیدہ کلیئر نہیں ہوتا، اور اس حدیث نے امت کو بالکل صحیح عقیدہ ہر حوالے سے دے دیا۔ میں کہتا ہوں اس ایک حدیث سے مسئلہ حاضر و ناظر، مسئلہ علم غیب، مسئلہ حیات النبی، مسئلہ استانت، ہر مسئلہ اس حدیث میں ریزالو ہے، توسل وسیلے کا بھی۔ صحیح بخاری کتاب الاستسقاء انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1010 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے اور کہتے، اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے تیری طرف توسل اور وسیلہ اختیار کرتے تھے، یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پہ بارش نازل فرما دیتا تھا۔ اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ساتھ لے کر جاتے تو ان سے دعا کرواتے، انس بن مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی۔ تو سیدنا عمر نے یہ عقیدہ دے دیا کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے لیکن آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، اسی لیے کہا نا جب تک وہ ہم میں موجود تھے دنیا کے اندر، اب ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ان سے ہو سکتی، ورنہ حضور کا جو ان سے دعا کروانا تو سب سے افضل دعا ہے۔ کہہ سکتے تھے قبر مبارک پہ یا رسول اللہ امت کے لیے دعا کیجیے، لیکن امت کو عقیدہ سمجھا دیا کہ اب ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، اللہ کے حضور ہوگی۔ تو یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں بندہ موجود ہے اس کو لائیں، اس کے ذریعے اللہ کے حضور متوجہ ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، ان میں سے ایک حدیث کے راوی سیدنا عمر بھی ہیں۔ سیدنا عمر کو یہ بات پتہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، یہ معجزہ دیکھا ہوا تھا۔ تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے اور اس پیالے میں ڈال دیجئے تاکہ امت سیراب ہو جائے۔ ان کو پتہ تھا یہ کام کرنا گستاخی ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں لیکن ہماری ان کے ساتھ اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ تو بخاری اور مسلم نے بالکل عقیدہ واضح کر دیا۔ ہاں، المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے، 32,002 نمبر حدیث سیدنا عمر کے چیپٹر میں، شکر ہے وہاں پہ ڈالی ہے تاکہ ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ یہ روایت جعلی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، اب بخاری تو آپ نے سن لی قحط پڑ لیا تو کیا ہوا، تو کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو ایک اعرابی آیا، یہ اکثر دیوبندی حیاتی اور ہمارے بریلوی مکتب فکر کے علماء پیش کرتے ہیں، تو اس نے قبر رسول پہ جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ کے حضور دعا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، کہا عمر کو میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا سختی نہ کرے، نرمی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے قریب بارش دے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی صحابہ کرام ڈائریکٹ بھی قبر سے مانگتے تھے۔ بھائی وہ اس روایت میں عامش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں مانتا میں اس کو، تو عامش سے بھی 1,00,000 گنا بڑے امام حسن بصری تابعی 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے، ان کی آنے والی روایت وہ کہ جو اپنے باپ کے جہلی نسب پر فخر کرے ڈیش 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 ڈیش، اس کو پھر مانے کوئی صحیح، ولیعوذ باللہ تعالیٰ اپنا ایمان برباد کرے۔ تو یہ بار وہ توسل والے لیکچر میں نے اس کا پورا انالیسس کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت واقعہ ہررا کے دنوں میں کہا جاتا ہے کہ جی سنن دارمی سے روایت 93 نمبر پیش کی جاتی ہے کہ سعید ابن مسیب جو ہے وہ قبر رسول کے پاس قید ہو گئے تھے جب یزید کی ظالم فوج نے مدینہ شریف پہ حملہ کیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اور مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز نہیں ہوئی اور وہاں پہ بڑا ظلم ڈھایا اس نے۔ تو وہ کہتے ہیں 3 دن تک میں قبر رسول کے پاس تھا تو مجھے نمازوں کی ٹائمنگ کا قبر سے اذان کی آواز آنے سے پتہ چلتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کہتے ہیں وہ تو قبر سے اذان باہر آتی تھی آواز، یہ تو بھائی ہے ہی امپاسبل بات ہے۔ اور یہ روایت جو سنن دارمی کی 93 نمبر روایت ہے، سعید ابن مسیب سے جو بندہ یہ روایت بیان کر رہا ہے نا اس کا نام ہے سعید بن عبد العزیز، اور وہ بندہ وہ ہے جس نے سعید ابن مسیب کا زمانہ ہی نہیں پایا ہوا۔ یہ روایت منقطع ہے، سند نہیں جڑی ہوئی۔ اب میں کہتا ہوں جی محمد علی جناح نے فلاں جلسے میں فرمایا، تو مجھے سند بیان کرنی پڑے گی کہ میں نے اپنے نانا سے سنا کہ جب وہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے وہاں پر جلسہ اٹینڈ کیا، انہوں نے یہ بات سنی، یا فلاں شخص کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھا اور یہ ہوا، تو مجھے سند بیان کرنی ہوگی، بغیر سند کے تو بات جھوٹی ہوگی، ورنہ تو جو جس کا دل کرے گا بیان کرے۔ تو یہ منقطع روایت ہے، یہ اکثر پیش کرتے ہیں۔ اب آخر میں 2 واقعات
دماغ کی بریکنگ کھولنے کے لیے.